راستے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں کبھی شجر سے آتی تھی کبھی حجر سے آتی تھی. یہ بتا دو یہ بریلی تو آج ہے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جو پیڑ کلمہ پڑھا کرتے تھے، مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتے تھے، ان کا کون سا مسلک تھا؟ وہ کون سے بریلوی تھے؟ پتا چلا نبی پہ سلام پڑھنا یہ خالی بریلی والوں کا طریقہ نہیں، جو نبی کا غلام ہوا کرتا ہے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا ہے. میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی حضرت آمنہ اپنی ماں کے شکم میں ہیں، ابھی مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن دیکھو آنے کا انداز کیا ہے، مصطفیٰ کے آنے کا انداز کیا ہے. میرے مصطفیٰ میرے پیارے آقا اپنی ماں کے شکم اطہر میں ہیں، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. حضرت عبداللہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے والد محترم ہیں، آپ کسی سفر پہ تجارت کے لیے نکلے ہیں، اللہ سمد آپ چلے نا، اللہ اکبر. کچھ لوگ تو تجارت سے کچھ دنوں کے بعد واپس آ گئے ہیں، لیکن عبداللہ واپس نہ آ سکے. ایک مقام پر عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی. حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب کیا ہوئی؟ اللہ حسمت اسی اشنا میں، اسی طبیعت خراب کے عالم میں دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، انتقال ہو گیا ہے. آنے والوں نے عبد المطلب کو خبر دی ہے، آ کر کہا تمہارے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اللہ آپ مکان پر گئے. حضرت آمنہ پوچھتی ہے بابا جان سب لوگ واپس آ گئے ہیں، لیکن ابھی میرے شوہر نہیں آئے، ابھی میرے سرتاج نہیں آئے، ابھی آپ کے لاڈلے بیٹے نہیں آئے ہیں. اتنا سنا تو عبد المطلب کہتے ہیں میری بہو سنو، اب عبداللہ کبھی نہیں آئے گا، اب عبداللہ کبھی نہیں آئے گا، وہ دنیا کو چھوڑ گیا ہے، اس کا سفر میں ہی انتقال ہو گیا ہے. حضرت آمنہ نے سنا تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئی، زاروں قطار رونے لگی مصطفیٰ کی ماں، زاروں قطار رونے لگی نبی آخر الزماں کی ماں. حضرت آمنہ رو رہی ہے. چند دن گزرے ہیں، اللہ حسمت میرے مصطفیٰ تو حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں ہے. حضرت عبداللہ کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت جو بن کر کے آئے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں ہے. اتنا سننا تھا کہ مکے کے اندر ایک بات چلنا شروع ہو گئی. بات کیا تھی؟ آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ عبداللہ کی بیوی آمنہ عبداللہ کے مرنے کا غم نہیں مناتی ہے، عبداللہ کے مرنے کا غم نہیں مناتی ہے. وہ تو خوشبوئیں لگاتی ہے، وہ تو چہرے کو بڑا چمکا کر کے رکھا کرتی ہے. عبد المطلب نے سنا، اپنے مکان پہ آ کے کہتے آمنہ اتنا تو بتا، میں نے آج عورتوں کے منہ سنا ہے وہ کہتی ہے کہ آمنہ کا چہرہ بڑا چمکتا ہے، آمنہ کا چہرہ بڑا چمکتا ہے اور وہ خوشبو بھی لگاتی. آمنہ بتا کیا تجھے میرے بیٹے کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تجھے میرے بیٹے کے دنیا سے جانے کی تکلیف نہیں ہے؟ حضرت آمنہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور روتی ہوئی عرض کرتی ہے بابا جان مجھے میرے شوہر کے مرنے کا غم ہے، مجھے تکلیف میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں. کہا کہ پھر خوشبو کیسے آتی ہے؟ کہا کہ جاننا چاہتے ہو تو سنو. آپ دیوار کے پاس گئی، آپ نے دیوار سے مٹی کو لیا، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا اور رکھ کر کہنے کہا کہ لو دیکھو اسے سونگ کر کے دیکھو. عبد المطلب نے جب مٹی کو سونگا تو خوشبو آ رہی تھی. حضرت آمنہ کہتی ہے بابا جان میں نے اس دیوار کو کل ہاتھ لگا دیا تھا، اس سے ٹیک لگا کر کے کھڑی ہو گئی تھی، کل اس کو ہاتھ لگایا تھا، آج اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. جس جگہ کو ہاتھ لگاتی ہوں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. اپنے تکیہ بستر کو لا کے دکھایا، کہا کہ تو ایک خوشبو سے معطر ہو گیا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب سے تمہارے بیٹے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے، میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا کرتی ہوں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. نبی کے آنے کی دیکھیں، نبی ابھی آئے نہیں ہے. نبی کی ماں کا عالم یہ ہے، نبی کا ماں کا عالم یہ ہے، جو نبی ماں کے پیٹ میں ہو اگر ماں کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہے تو پھر خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے بابا جان اتنا نہیں، جب میں کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں نا، اگر پانی زمین کی تہ میں ہوا کرتا ہے، جب میں قریب جاتی ہوں تو پانی زمین کی تہ سے کناروں پر آ جاتا ہے. گویا کہ پانی کہنا چاہتا ہے اے پانی زمین کی تہ پہ مت رہے، اب دیکھ نبی آخر الزماں کی ماں آ گئی ہے، اب نبیوں کے سردار کی ماں آ گئی ہے، ان کو پانی نکالنے میں تکلیف نہ ہو. پانی زمین کی تہ سے نکلتا ہے اور کناروں پر آ کر کے سما جاتا ہے. حضرت آمنہ بڑی آسانی سے پانی کو بھر لیا کرتی ہے، پانی کو نکال لیا کرتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب میں پانی لے کر کے چلنا چاہتی ہوں، اپنے مکان کی طرف
طرف آنا چاہتی ہوں، مکے کی عورتیں میرے دامن کو پکڑ لیا کرتی، آمنہ پانی لے کے جانے میں جلدی نہ کیا کرو، اتنی جلدی نہ جایا کرو، جب تک تم کنویں کے پاس رہا کرتی ہو یہ پانی جو ہوتا ہے وہ کنویں کے کناروں پہ ہوا کرتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو تو پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، ہم کو پانی نکالنے میں دشواری ہوا کرتی ہے، جب تک تم کھڑی رہو گی پانی جو ہے کنویں کے کناروں پر رہے گا، ہم کو پانی نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ تھا پانی۔ آج کچھ لوگ نبی کی شان کو اللہ حسن سمجھ نہ سکے، نبی کی عظمتوں کو سمجھ نہ سکے، یہ پانی بتا رہا ہے نبی تو نبی کی ماں کی تعظیم کر لو، پانی زمین کی تہ سے نکل کے کنویں کے کناروں پہ چلا آتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی بابا اتنا نہیں، جب میں کنویں سے پانی لے کر کے چلا کرتی تھی راستے میں شجر ملا کرتے تھے تو الصلاۃ والسلام علیک یا صدائیں دیا کرتے تھے، اگر حجر ملا کرتے تھے حضرت مصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کی صدائیں آتی تھی، راستے میں پورے راستے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آیا کرتی تھی، یہ صدائیں میرے کانوں میں آتی تھی۔ عبد المطلب کہتے ہیں ہاں مجھے لگتا بھی ہے اور ہے بھی یہی کہ میرے بیٹے عبداللہ کی جو نشانی پیٹ میں ہے اسی کی وجہ سے پانی بھی کناروں پہ آ رہا ہے اور شجر حجر بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں آج ہم سلام پڑھے نا تو پتہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، بریلوی ہے، ہم کہتے ہیں نادانو یہ بات بالکل سچی ہے، اگر نبی پہ سلام پڑھنے والے کو بریلوی کہتے ہو ہمیں تکلیف نہیں بلکہ ہم تو فخر کرتے ہیں، اور کیوں نہ فخر کریں جب بریلی والے نے بتا دیا اگر نبی کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ پہ خوب درود و سلام پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے، اور آج سنیوں کی پہچان بن گئی بریلی، سنیوں کی پہچان ہے بریلی۔ یاد رکھیں آپ کہیں بھی چلے جائیں، جب تم جاؤ گے نہ مکے کے اندر، جب تم جاؤ گے نہ مدینے کے اندر، جب مصطفیٰ کی گنبد کو دیکھ کے سلام پڑھنے کھڑے ہو جاؤ گے، دیکھنے والا دیکھتے کہے گا یہ بریلوی ہے، یہ بریلی کا ماننے والا ہے۔ جاؤ گے نہ بغداد جاؤ گے اور بغداد کے شہنشاہ کے روزے پہ جاؤ گے، جب گنبد کو دیکھو گے غوث اعظم کے، جب تم سلام پڑھو گے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے گا یہ کون ہے، بلکہ ادھر تم سلام پڑھ رہے ہوگے، پہچاننے والا پہچانے گا یہ بریلی کا ماننے والا ہے۔ پتہ چلا آج سنیوں کی پہچان ہو گئی ہے بریلی۔ اللہ عصمت تم کہتے ہو بریلوی ہے، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں جب میرے مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے تو زمین سے اٹھ کر کے کناروں پہ پانی آتا تھا اور راستے میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں کبھی شجر سے آتی تھی کبھی حجر سے آتی تھی۔ یہ بتا دو یہ بریلی تو آج ہے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے جو پیڑ کلمہ پڑھا کرتے تھے، مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرتے تھے، ان کا کون سا مسلک تھا، وہ کون سے بریلوی تھے؟ پتا چلا نبی پہ سلام پڑھنا یہ خالی بریلی والوں کا طریقہ نہیں، جو نبی کا غلام ہوا کرتا ہے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا ہے، مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا ہے۔ یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا گیا، قریب آیا نا ایک دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، صبح سویرے کا ٹائم تھا، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، سبحان اللہ، رات جا رہی ہے اور صبح آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب جو ہے وہ کعبے کے طواف کر رہے ہیں، کعبے کے اندر ہے، اللہ سمجھ صبح کا ٹائم ہے، صبح نمودار ہو رہے، اچانک اجالا سا پھیلا، اچانک اجالا ہوا نا، جب اجالا ہوا تو مکے کے لوگ اٹھ کے کعبے کی طرف ربا دبا ہوئے، جب کعبے کے پاس آئے، ایک آیا پھر دو آئے تین آئے، ایک مجمع سا لگ گیا، کوئی کہتا تھا آج تو کمال ہو گیا ہے، آج تو کمال ہو گیا ہے، جو میرے مکان میں پیڑ تھا نا، پیڑ جو کہ سوکھا ہوا تھا جس پہ پتا نہیں تھا، رات سویا ہوں تو پیڑ سوکھا ہوا تھا، صبح اٹھا ہوں تو پیڑ ہرا بھرا ہے، اس میں ہرے پتے لگے ہیں۔ دوسرا کہتا اس سے تعجب کی بات تو یہ ہے میرے مکان کے پاس میں جو کنواں تھا نا جو کہ سوکھا ہوا تھا، برسوں سے پانی نہیں تھا، آج رات سویا تھا تو کنواں سوکھا ہوا تھا، صبح اٹھا ہوں تو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری بکریاں جو لاغر ہو چکی تھی، جو کمزور ہو چکی تھی، اللہ
अल्लाह समद आज सुबह देखा है तो बकरियां मोटी ताजा हो गई है, बकरियों के थनों में दूध आ गया है, कमजोरी दूर हो गई है, निकाहत खत्म हो गई है और उनके थनों के अंदर दूध आ गया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में एक ज़ईफा, एक बूढ़ी कहती बताऊं ये माजरा क्या है। आज अब्दुल मुत्तलिब के मकान पे अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया है, मुझे लगता है उसका पैदा होने की बरकतें जाहिर हो गई, उसके पैदा होने की बरकतें हैं। अल्लाह समद अब्दुल मुत्तलिब ने सुना ना कि मेरे पोते की बात आई, मेरे यहाँ विलादत हुई है। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को छोड़ा है, अपने मकान पे जाके कहा आमिना क्या मेरा लख्ते जिगर आया है, क्या मेरा लाडला आया है, क्या मेरा बेटा आया है। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो कहा हाँ यहाँ नबी यहाँ पैदाइश हुई है, तुम्हारा बेटा आया है, तुम्हारा लख्ते जिगर आया है। दादा ने बहू से कहा लाओ तो सही, लाओ मेरे पोते को लाओ। हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में अपने लाडले बेटे को दे दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने से लगा लिया। दादा बड़ी मोहब्बत करता है ना पोते से, अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए काबे की तरफ आए। जब आप काबे की तरफ आ रहे थे तो काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका जा रहा था, जमाना देख रहा था, लोग देख के हैरान थे। जिधर अब्दुल मुत्तलिब के कदम उठ रहे हैं काबा उधर को झूमा चला जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करते हैं, जिधर जिधर अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा को लिए चक्कर लगा रहे हैं काबा उधर झुका जा रहा है। तभी तो बरेली के ताजदान ने कहा हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, हम पेशानी झुकाते हैं काबे की तरफ और काबा झुका जा रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ, काबा नबी की तरफ झुका है। अल्लाह समद झुका ना। अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी देर के बाद मकान पे गए, कहा कि आज काबा तेरे बेटे की तरफ झुक गया था। आमना कहती हैं हाँ मैंने भी कमाल देखा। ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना तो पैदा होने का अंदाज अलग था। तमाम बच्चे पैदा होते हैं तो उनका अंदाज ये होता है, बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन जब ये मेरा लाल, ये मेरा जिगर का टुकड़ा पैदा हुआ ना तो रोता हुआ पैदा ना हुआ। जब पैदा हुआ तो क्या देखा, मेरे बच्चे ने जमीन पर पेशानी को रख दिया, मेरे लाल ने जमीन पर पेशानी को रखा और 2 बार सुभान अल्लाह कहा, एक बार रब्बी हबली उम्मती कहा। जब मेरे लाल ने पेशानी जमीन पर टेक कर रब्बी हबली उम्मती कहा, हजरत आमना कहती है मैंने अपने बेटे लाडले मोहम्मद को अपने सीने से लगा करके प्यार किया, अपने सीने से चिमटा लिया, लेकिन जब मैंने सीने से हटाया तो मेरे बेटे मोहम्मद की पेशानी से ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि मैंने बसरा के अंदर चुगते हुए चलते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया है। मैंने अपने घर से बैठकर बसरा के महल्लात को देख लिया। अल्लाह समत पता चल गया ऐसी चमक वाले नबी है जो खुद भी चमका करते हैं, जमाने को चमका दिया करते हैं।